بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج سے ہم آپ کے سامنے چونکہ عید میلاد النبی کے نام سے بریلوی اور رضاخانی حضرات نے ایک بدعت ایجاد کر رکھی ہے، ہم اس کا رد کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تم رسول سے محبت نہیں کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تمہارے دل خالی ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے آج سے عید میلاد النبی کا رد خود رضاخانی حضرات سے اور انہی کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس کی یہ پہلی قسط ہے، آپ کے سامنے بہت ہی مختصراً عرض کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عید میلاد النبی جو نام رکھا گیا ہے، یہ نام نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اکابر سے منقول ہے، نہ سلف سے منقول ہے، نہ صحابہ سے منقول ہے، نہ تابعین سے منقول ہے، نہ ائمہ اربعہ سے منقول ہے، نہ محدثین سے منقول ہے۔ تو بڑا اعتراض کرتے ہیں اور قیاسات کرتے ہیں اور اپنے قیاس کو پیش کرتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، عید میلاد النبی تو ہم نے جو نام رکھا ہے صحیح رکھا ہے۔ تو چلیے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ نام انہوں نے کہاں سے رکھا اور عید میلاد النبی پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا۔ میرے سامنے کتاب ہے تذکرہ علماء اہل سنت و جماعت لاہور، یہ پیر زادہ علامہ اقبال احمد فاروقی کی لکھی ہوئی ہے، مکتبہ نبویہ سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 298 پر لکھا ہوا ہے نور بخش توکلی کے متعلق کہ آپ کی دینی خدمات میں یہ نہایت ہی اہم کام ہے کہ آپ نے گورنمنٹ اور سرکاری کاغذات میں 12 وفات کو عید میلاد النبی کے نام سے تبدیل کرانے کی جد و جہد کی اور اس میں یہاں تک کامیاب ہوئے کہ گورنمنٹ سے اس مقدس دن کو تعطیل عام منظور کروائی۔ اب آپ دیکھیے، پہلے یہ دن 12 وفات کے نام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن چونکہ ان کو حلوے اور مالیدے کی فکر تھی اور ان کو اپنے پیٹ کی فکر تھی تو انہوں نے اس کا نام ہی چینج کروا دیا۔ اسی طرح کتاب رسائل میلاد محبوب، یہ صلاح الدین سعیدی صاحب کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 330 پر لکھا ہوا ہے کہ انجمن معین الاسلام، جس کا قیام 1930 میں عمل میں آیا تھا، سرکار انگلشیہ سے یعنی انگریزوں سے درخواست کی کہ کیلنڈروں اور ڈائریوں میں 12 وفات کا جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ غلط ہے، اس کے بجائے عید میلاد النبی کا لفظ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، پہلے 12 وفات کہا جاتا تھا، یوم وفات کہا جاتا تھا، لیکن ان لوگوں کو عید میلاد النبی کا نام دینے کی بڑی جلدی تھی اور انہوں نے اس کو انگریزوں سے منظور کروایا۔ اسی طرح یہی بات عظمتوں کے پاسبان جو عبدالحکیم شرف قادری کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 337 پر ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو عام طور پر 12 وفات کہا جاتا تھا۔ حضرت علامہ توکلی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ عید میلاد النبی کا نام منظور کروا دیا گورنمنٹ سے اور اس دن کی تعطیل عام منظور کروائی۔ اسی طرح یہ کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت ہے، یہ بھی عبدالحکیم شرف قادری کی ہے، جہاں اس میں لکھا ہوا ہے فخر اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد نور بخش۔ اس کے آگے جو باتیں لکھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہی کی جد و جہد سے متحدہ ہند و پاک میں 12 وفات کے بجائے عید میلاد النبی کے نام سے تعطیل ہونا قرار پائی تھی۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے چند حوالہ جات نقل کیے ہیں اور یہ اس کی پہلی قسط تھی۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو وفات کا دن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ 12 ربیع الاول ہے اور اسی نام سے 1300 سال تک یہ معاملہ چلا آتا رہا اور دنیا اسی نام سے جانتی تھی۔ لیکن ان لوگوں کو چونکہ اپنے پیٹوں کا چکر تھا، اپنے نیاز کا چکر تھا، پیسوں کا چکر تھا، اس دن فاتحہ کا چکر تھا کہ اگر فاتحہ نہیں دیں گے تو پیٹ کیسے بھرے گا، پیسے کیسے ملیں گے، ان تمام چیزوں کے چکر میں انہوں نے اس کا نام چینج کروایا، وہ بھی انگریزوں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی انگریزوں سے چینج کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ لوگ انگریز نواز تھے، انگریزوں کے دوست تھے، ان کا انگریزوں سے یارانہ تھا اور انہی کی وجہ سے اور انہی کی بدولت انہوں نے اس کا نام چینج کروایا۔
اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی بدعات، ایجادات اور خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔